سیادت حسن منٹو کو کیسے پڑھا جائے، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ عام طور پر جب بھی منٹو کا نام آتا ہے تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنس، تشدد، تقسیم کے افسانے، ان پر مقدمے چلے، الزامات لگے کہ انہوں نے تقسیم کے المیے کو بیچا۔ جی، اور یہی وہ ایک محدود تصویر ہے جسے محمد عاصم صدیقی کا مضمون چیلنج کرتا ہے۔ مضمون کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم منٹو کو صرف ان چند موضوعات میں قید کر دیں تو ہم ان کے کام کی اصل روح کو، اس کے جوہر کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یہ مضمون منٹو کو ایک ایسے لکھاری کے طور پر پیش کرتا ہے جس کی پوری زندگی اور تحریریں ہر قسم کی طاقت کے خلاف ایک مسلسل مزاحمت تھیں۔ اچھا، تو یہ مزاحمت صرف انگریز سرکار کے خلاف نہیں تھی؟ بالکل نہیں، یہ نو آبادیاتی طاقت کے خلاف بھی تھی اور پھر آزادی کے بعد بننے والی نئی ریاستوں کے خلاف بھی تھی۔ ان کے جو قوم پرستانہ بیانیے تھے ان کے خلاف بھی، اور یہاں تک کہ امریکی سامراج کے خلاف بھی۔ آج کی اس گفتگو میں ہم منٹو کے کام میں چھپی اسی مزاحمت کی مختلف پرتوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ بہت خوب، تو پھر آئیے شروع کرتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ منٹو کی یہ مزاحمت یہ شروع کہاں سے ہوتی ہے۔ کیا ان کی بالکل ابتدائی کہانیوں میں بھی اس کی کوئی مثال ملتی ہے؟ یہیں سے تو کہانی شروع ہوتی ہے۔ ان کا سب سے پہلا افسانہ تماشا، یہ جلیانوالہ باغ کے سانحے کے فوراً بعد لکھا گیا۔ آپ سوچیں اس وقت ماحول کیسا ہوگا۔ اس موضوع پر لکھنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے جیسا تھا۔ تو انہوں نے لکھا کیسے؟ لکھا تو ضرور، لیکن برطانوی حکومت کے خوف سے اپنے نام کے بغیر شائع کروایا۔ یعنی مزاحمت کا آغاز ہی ایک گمنام عمل سے ہوا۔ یہ تو خود ایک بہت بڑی بات ہے۔ کہانی میں کیا خاص تھا؟ کمال یہ ہے کہ کہانی میں کہیں بھی جلیانوالہ باغ یا انگریزوں کا سیدھا سیدھا نام نہیں لیا گیا، سب اشاروں میں ہے۔ ایک طاقتور بادشاہ ہے جس کا اختیار خدا کے بعد سب سے زیادہ ہے، اور اس کے سپاہی نہتے لوگوں پر گولیاں چلا دیتے ہیں۔ کہانی کا جو مرکزی کردار ہے، ایک چھوٹا بچہ خالد، وہ یہ سب دیکھ کر غصے سے بھر جاتا ہے۔ اور اس کا غصہ؟ اس کا غصہ اور اس کے باپ کی بے بسی دراصل اس وقت کے ہندوستان کے عوام کے دبے ہوئے جذبات کی عکاسی تھی۔ اور کیا یہ مزاحمتی لہر ان کی دوسری کہانیوں میں بھی نظر آتی ہے؟ بالکل نظر آتی ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ مزید واضح ہوتی جاتی ہے۔ جیسے ان کا مشہور افسانہ ہے نیا قانون۔ ہاں، کوچوان منگو والا۔ جی، اس کا کردار کوچوان منگو ہر وقت انگریزوں کو گالیاں دیتا رہتا ہے۔ جب اسے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان میں نیا قانون آ رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ اب سب کچھ بدل جائے گا۔ وہ سمجھتا ہے انگریز چلے جائیں گے اور وہ آزاد ہو جائے گا، اور اسی خوش فہمی میں وہ ایک گورے سے لڑ پڑتا ہے۔ اور پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ قانون تو وہی پرانا ہے۔ یہ تو ایک عام آدمی کے خوابوں کے ٹوٹنے کی کہانی ہے۔ جی، لیکن اس میں مزاحمت منگو کے غصے میں ہے، اس کی اس امید میں ہے کہ ایک دن یہ نظام بدلے گا۔ منٹو یہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ آزادی کا تصور صرف بڑے بڑے رہنماؤں تک محدود نہیں تھا، بلکہ ایک عام کوچوان کے دل میں بھی اس کی آگ جل رہی تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ صرف انگریزوں پر ہی تنقید نہیں کرتے۔ بالکل نہیں، وہ سوراج کے لیے جیسی کہانیوں میں آزادی کے رہنماؤں پر بھی سوال اٹھاتے ہیں۔ جیسے مہاتما گاندھی کا جو نظریہ تھا جسمانی خواہشات کو دبانے کا، منٹو اسے انسانی فطرت کے خلاف سمجھتے تھے۔ یعنی وہ کسی بھی ایسے نظریے کو قبول کرنے کو تیار نہیں تھے جو زمینی حقیقت سے دور ہو۔ یہاں 1919 کی ایک بات کا بھی ذکر آتا ہے، وہ بھی جلیانوالہ باغ کے پس منظر میں ہے۔ جی، اور اس کہانی کا کردار تھیلا کنجر بہت دلچسپ ہے۔ وہ ایک جواری ہے، شرابی ہے، مطلب معاشرے کا سب سے نچلا طبقہ۔ لیکن جب وہ انگریز سپاہیوں کو ایک عورت پر ظلم کرتے دیکھتا ہے تو اس کے اندر کی غیرت جاگ جاتی ہے اور وہ ان سے لڑ پڑتا ہے۔ منٹو یہاں یہ دکھا رہے ہیں کہ مزاحمت کے لیے کوئی ہیرو یا انقلابی ہونا ضروری نہیں، ایک عام گناہ گار انسان بھی ظلم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ منٹو انگریزوں سے براہ راست مزاحمت کر رہے تھے، لیکن کیا یہ مزاحمت صرف سیاسی موضوعات تک محدود تھی یا ان کے لکھنے کے انداز میں بھی چھپی ہوئی تھی؟ یہ سوال بہت اہم ہے کہ کیا منٹو کا ذہن نو آبادیاتی سوچ سے آزاد تھا؟ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے اور مضمون نگار اس پر تفصیل سے بات کرتی ہیں۔ ان کے مطابق منٹو نے مزاحمت کا ایک بہت ہی آپ کہیں کہ لطیف طریقہ اپنایا۔ انہوں نے مغرب سے آنے والی صنف یعنی مختصر افسانے کو چنا اور پھر اس میں ایسا کمال حاصل کیا کہ مغرب کے لکھنے والے بھی پیچھے رہ گئے۔
अच्छा, ये तो ऐसा ही है जैसे कोई आपको आप ही के बनाए हुए खेल में हरा दे। बिल्कुल। मंटो ने मगरिब को दिखाया कि वो उनके अदबी फॉर्म को उनसे बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये सिर्फ दावा नहीं था, उन्होंने ये करके दिखाया। उनके बेहतरीन अफसानों की साख्त इतनी मजबूत और किसी हुई होती है कि एक लफ्ज भी फालतू नहीं लगता। कहा जाता है कि उनकी कहानियों को अगर आखिर से शुरू की तरफ पढ़ा जाए तब भी हर इशारा, हर जुमला अपनी जगह बिल्कुल फिट बैठता है। जी, ये एक मास्टर क्राफ्ट्समैन का काम है। यहाँ एक और दिलचस्प बात उनकी जुबान के इस्तेमाल की है। वो अपनी कहानियों में अक्सर अंग्रेजी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े अजीब तरीके से। जैसे बाबू गोपीनाथ में एक किरदार है जो बार बार कंटिन्यूटली बोलता है। हाँ, और ये पढ़ने में बहुत मजाहिया लगता है, लेकिन ये सिर्फ मजाह नहीं है, इसके पीछे एक गहरी तनकीद है। एक मशहूर नजरिया दान है होमी भाभा, वो इसे मिमिक्री यानी नकल उतारना कहते हैं। उनका नजरिया ये है कि नो आबादियाती निज़ाम में महकूम लोग हाकिमों की नकल तो करते हैं, लेकिन ये नकल कभी मुकम्मल नहीं होती, और इसी अधूरेपन में मुज़ाहमत छुपी होती है। अच्छा, तो वो जानबूझकर गलत अंग्रेजी इस्तेमाल करवा रहे हैं ताकि उस नई अंग्रेजी बोलने वाली क्लास का मजाक उड़ा सकें जो अंग्रेज बनने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, वो उनकी तज़हीक कर रहे हैं। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल टोबा टेक सिंह का वो मशहूर जुमला है, ऊपर दी गड़गड़ दी, NXT बेध्याना दी मूंगी दाल। ये बज़ाहिर तो बेमानी जुमला है। बज़ाहिर बेमानी है, लेकिन दरअसल ये तकसीम के पूरे नो आबादियाती मंसूबे को मुस्तरद करने का ऐलान है। टोबा टेक सिंह की ये बड़बड़ाहट उन अंग्रेजों और अंग्रेजी बोलने वाले हिंदुस्तानियों दोनों के खिलाफ एक गहरा तंज है, जिन्होंने इतनी आसानी से लाखों लोगों की जिंदगियों का फैसला कर दिया था। यानी जब मंतिक और जबान खुद जुल्म का हथियार बन जाए तो इसका जवाब सिर्फ बेमानियत से ही दिया जा सकता है। क्या ये कहा जा सकता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। वो इस बेमानी गुफ्तगू के जरिए उस नाम नेहाद मुहज्जब और मंतकी दुनिया की बुनियादों को हिला रहे हैं, जिसने इतनी बड़ी तबाही को जन्म दिया। और इसी तबाही यानी तकसीम पर मंटो ने सबसे ज्यादा लिखा। मौर्रिख ज्ञानेंद्र पांडे कहते हैं कि तकसीम के 3 पहलू हैं, एक सियासी, दूसरा जोग्राफियाई और तीसरा इंसानी अलमिया। मंटो की कहानियां इसी तीसरे पहलू की दस्तावेज हैं। जी, और ये बहुत अहम नुक्ता है। सरकारी तारीख अक्सर बड़े बड़े वाक़यात, मुआहदों और लीडरों की बात करती है, लेकिन इस दौरान आम इंसानों पर क्या गुजरी उसे अक्सर नाकाबिले बयान कहकर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। मंटो का फिक्शन वहीं से शुरू होता है जहां तारीख खामोश हो जाती है। वो इस नाकाबिले बयान तशद्दुद को बयान करने की हिम्मत करते हैं, खास तौर पर खवातीन पर होने वाले तशद्दुद को। उनके अफसाने शरीफा, ठंडा गोश्त और खोल दो, ये पढ़ के तो रूह कांप जाती है। और इन कहानियों की सबसे तकलीफ देह बात यह है कि औरतें सिर्फ दुश्मनों के हाथों ही नहीं बल्कि अपने हम मजहब लोगों के हाथों भी महफूज नहीं थीं। खोल दो में सकीना के साथ जो कुछ होता है वो उन मुसलमान रज़ाकारों के हाथों होता है जो उसे बचाने निकले थे। ये सोचना भी मुश्किल है कि इस कहानी को लिखते हुए मंटो पर क्या गुजरी होगी। ये तकसीम के दौरान इंसानियत की मुकम्मल मौत का ऐलान है, लेकिन यहाँ मंटो की एक बहुत बड़ी खूबी उनकी गैर जानिबदारी है। उन्होंने कभी ये कोशिश नहीं की कि हिंदुओं और मुसलमानों के मजालिम में कोई जाली तवाज़ुन कायम करें। उनकी कहानियों में हर मजहब के लोग बदतरीन जराइम करते नजर आते हैं। यही उनकी अजमत है। वो किसी एक कौम को मुजरिम नहीं ठहराते बल्कि इंसान के अंदर छुपे हुए हैवान को बेनकाब करती हैं। लेकिन इस खौफनाक तारीकी के बीच भी, जैसा कि निकाद आलोक भला कहते हैं, मंटो इखलाकी वजूद की बका की उम्मीद नहीं छोड़ते। यानी वो ये दिखाते हैं कि इस वहशत के दौरान भी कहीं ना कहीं इंसानियत जिंदा थी। इसकी कोई मिसाल? ज़रूर। गरमख सिंह की वसीयत में एक मुसलमान जज अब्दुल हाई अपनी जान खतरे में डालकर एक सिख खानदान की मदद करता है, सिर्फ इसलिए कि उसके दोस्त ने मरते वक्त वसीयत की थी। इसी तरह शरीफा में कासिम एक आम सा गरीब आदमी अपनी बेटी के साथ होने वाली ज्यादती का बदला लेने के लिए उठ खड़ा होता है। ये किरदार दिखाते हैं कि बदतरीन हालात में भी इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ सुन सकता है। तकसीम की इस तबाही ने 2 नई रियासतों को जन्म दिया
اور منٹو نے اپنی تنقید کا رخ ان نئی قوم پرست ریاستوں کی طرف بھی موڑ دیا۔ یہ بہت ہمت کی بات تھی ہے نا؟ اس وقت تو ہر طرف حب الوطنی کا جشن منایا جا رہا تھا۔ بالکل، اور یہی چیز منٹو کو اپنے دور کے دوسرے لکھاریوں سے الگ کرتی ہے۔ ان کا کام ہندوستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں قوم پرستی کے عظیم بیانیوں کو چیلنج کرتا ہے۔ ان کی کہانیاں ان لوگوں کے بارے میں ہیں جن کی قومی تاریخ میں کوئی جگہ نہیں ہوتی۔ طوائفیں، دلال، کوچوان، مزدور، وہ ان حاشیے پر پڑے کرداروں کو مرکز میں لا کر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا یہ ملک صرف اشرافیہ کے لیے بنا ہے؟ افسانہ لائسنس اس کی بہترین مثال ہے۔ اس کی ہیروئن نیتی کو طوائف بننے کا لائسنس تو آسانی سے مل جاتا ہے، لیکن جب وہ ٹانگا چلانے کا لائسنس مانگتی ہے تو اسے نہیں ملتا، کیونکہ یہ مردوں کا کام سمجھا جاتا ہے۔ یہ ریاست اور اس کے پدرشاہی نظام پر کتنی گہری چوٹ ہے۔ ریاست عورت کو ایک شے کے طور پہ تو قبول کرتی ہے، لیکن ایک خود مختار با اختیار فرد کے طور پر نہیں۔ اور یہی تنقید وہ نئے بننے والے ملک پاکستان پر بھی کرتی ہیں۔ انجام بخیر کی ہیروئن نسیم اختر یہ سوچ کر پاکستان آتی ہے کہ یہ مسلمانوں کا ملک ہے، یہاں وہ محفوظ رہے گی، لیکن اسے وہاں بھی جسم فروشی کے دھندے میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ تو منٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف مذہب کی بنیاد پر بننے والی ریاست اپنے کمزور شہریوں کو تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتی۔ جی، وہ مذہبی کھوکھلے پن کو بے نقاب کر رہی ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔ پاک بھارت سرحدی جھڑپوں پر لکھی گئی ان کی کہانیاں وہ تو قومیت پرستی کی بے معنویت کو عروج پر لے جاتی ہیں۔ آخری سلیوٹ میں ایک پاکستانی فوجی رب نواز الجھن کا شکار ہے کہ وہ کس کے لیے لڑ رہا ہے۔ اگر یہ مذہب کی جنگ ہے تو دوسری طرف بھی تو مسلمان فوجی ہیں۔ اور ٹیٹوال کا کتا تو کمال کی تمثیل ہے۔ مطلب یہ کتے کی شناخت پر دو ملکوں کی فوجیں الجھ پڑی، اس سے بڑا طنز کیا ہو سکتا ہے قومیت پرستی کی بے معنویت پر؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک آوارہ کتا جو سرحد پار کر جاتا ہے، ایک فوج اسے ہندوستانی کہتی ہے، دوسری اسے پاکستانی کا لیبل لگاتی ہے، اور آخر میں وہ بیچارہ دونوں طرف کی گولیوں کا نشانہ بن کر مارا جاتا ہے۔ وہ کتا ان لاکھوں کروڑوں معصوم لوگوں کی علامت ہے جو اس بے معنی لکیر کے دونوں طرف رہتے ہیں۔ پاکستان جانے کے بعد منٹو نے کچھ مضامین لکھے، جیسے یزید اور نہرو کے نام خط، جس پر ہندوستان میں بہت تنقید ہوئی اور کہا گیا کہ وہ اب مکمل طور پر پاکستانی ہو گئے ہیں۔ ہاں، لیکن مضمون نگار اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ وہ عبدالبسم اللہ کا حوالہ دیتی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، لیکن سعادت حسن منٹو نامی مصنف نے ایک دوہرا وجود پیدا کر لیا تھا، ایک منقسم، دوسرا غیر منقسم۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ منٹو جسمانی طور پر پاکستان میں تھے، لیکن ان کا تخلیقی وجود، ان کی روح، وہ بمبئی، دہلی اور امرتسر کی گلیوں میں ہی بھٹکتی رہی۔ ان کا فن سرحدوں کو تسلیم نہیں کرتا تھا۔ یہ بات تو کمال کی ہے کہ منٹو صرف ماضی یا حال پر نہیں لکھ رہے تھے، وہ مستقبل کو بھی دیکھ رہے تھے۔ برطانوی راج ختم ہوا تو انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ اب ایک نئی عالمی طاقت ابھر رہی ہے، اور وہ ہے امریکہ۔ آپ نے بالکل درست کہا۔ منٹو نے اپنی مختصر زندگی میں ایک سلطنت کو ڈوبتے اور ایک نئی سامراجی طاقت کو ابھرتے دیکھا، اور انہوں نے اس نئی طاقت کو بھی چیلنج کرنے میں دیر نہیں لگائی۔ ان کے انکل سام کے نام خطوط اس کی سب سے بڑی گواہی ہیں۔ ان خطوط میں وہ کس قسم کی مزاحمت کر رہے ہیں؟ یہ براہ راست سیاسی طنز ہیں۔ ان خطوط میں وہ امریکی سامراجی منصوبوں کا پردہ فاش کرتی ہیں، دنیا کے نقشے کو اپنی مرضی سے بدلنے کی کوششیں، جاپان پر ایٹم بم گرانے کا عمل، غریب ممالک کو امداد کے نام پر ہتھیاروں کی فروخت، اور امریکی ثقافت کا پاکستانی معاشرے پر اثر، وہ ان سب چیزوں پر کھل کر تنقید کرتے ہیں۔ یعنی وہ صرف امریکہ پر تنقید نہیں کر رہے، بلکہ پاکستان کی پالیسیوں پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں جو امریکہ کی طرف جھک رہی تھیں۔ بالکل، وہ پاکستان کے اندرونی مسائل پر بھی طنز کرتے ہیں، جیسے ایٹم بم بنانے کا جنون یا اشرافیہ کی خواتین کی تنظیموں کا منافقانہ رویہ۔ ان خطوط سے منٹو کا سیاسی شعور اور ان کی عالمی سیاست پر گہری نظر کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہ تو ان کی مزاحمت کے سفر کا ایک منطقی انجام لگتا ہے۔
यकीनन अगर हम उनके सफ़र को देखें तो एक दायरा मुकम्मल होता नज़र आता है। तमाशा में वो एक किरदार के पीछे छुपकर अपना नाम इस्तेमाल किए बगैर बात करते हैं, और सफ़र के इख्तिताम पर अंकल साम के नाम खतूत में वो अपनी ज़ात में अपनी पूरी शनाख्त और अपनी बेबाक आवाज़ के साथ खड़े नज़र आते हैं, हर किस्म की ताकत के ख़िलाफ़, चाहे वो नौआबादियाती हो, कौम परस्ताना हो या साम्राज्य। तो अगर हम इस सारी गुफ्तगू का खुलासा करें तो ये कहा जा सकता है कि सआदत हसन मंटो का काम महज चंद मौज़ूआत तक महदूद नहीं, बल्कि ये ताकत के हर उस निज़ाम के ख़िलाफ़ एक गहरी, पेचीदा और मुसलसल मुज़ाहमत है जो फ़र्द की आज़ादी और इंसानियत को दबाने की कोशिश करता है। वो इन लोगों को आवाज़ देते हैं जिन्हें तारीख़ के बड़े बयानिए हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल, उनका काम हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आज़ादी के बाद बनने वाले कौमी बयानिए भी कैसे उन्हीं नवाबादियाती तरीक़ों को दोहरा सकते हैं जिनसे हमने आज़ादी हासिल की थी। उनकी तहरीरें आज भी उतनी ही मुताल्लिक़ा हैं, क्योंकि ताकत के ढांचे आज भी हमारे सामने मौजूद हैं। इस गुफ्तगू को हम एक आखिरी ख्याल पर ख़त्म करते हैं। मज़मून में अब्दुल बिस्मिल्लाह का वो जुमला है कि मंटो का एक वजूद मुनक़सिम था और दूसरा गैर मुनक़सिम। ये सोचने की बात है कि एक फ़नकार की शनाख्त, ख़ास तौर पर जब दुनिया तकसीम हो रही हो, उसकी कौमी शनाख्त से कितनी मुख्तलिफ हो सकती है, और क्या एक सच्चे फ़नकार का यही गैर मुनक़सिम वजूद ही उसका वो फ़न तख्लीक नहीं करता जो सरहदों, ज़ुबानों और वक्त से मावरा होकर हर दौर के इंसान से मुखातिबा करता है।